جی عاشق خان صاحب، یہ جو 15% اضافہ ہوا ہے، آپ اس کا جشن بھی منائیں، مٹھائی بھی کھائیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب مہینے کے اینڈ پہ، چونکہ 1 جولائی سے اس سے یہ نافذ ہوگا، پھر اس کے بعد بجلی کا بل آپ کو آئے گا، پھر اس کے بعد آپ کو گروسری پہ جانے کا پتہ چلے گا کہ 15% اضافہ تو ہوا ہے اور آپ کی تنخواہ بھی بڑھی ہے، لیکن اوپر سے جو مہنگائی کا بم ہے، کیا وہ دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاشق خان ہے اور میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی یونین ہے لیبر یونٹ یا فائسکو، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، جو CBA ہے الحمدللہ۔ تو آپ کے سوال کا جواب تو حضور یہ ہے کہ مہنگائی تو اس وقت یا پچھلی حکومت کے وقت سے ہی ایک لحاظ سے یہ تھا کہ وہ ناقابل برداشت تھی۔ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، ان کا علاج نہیں کروا سکتے۔ گروسری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، وہ بھی ہم ڈر ڈر کے خریدتے ہیں، اور یہ 15% اصولی طور پر تو یہ ایک لحاظ سے، جس طرح ہمارے کسی ساتھی نے یہ کہا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر ہے، یہ اصولاً یہ بات صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم پیٹریاٹ پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک کو، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حکومت مشکلات میں ہے۔ بلکہ ہماری میٹنگز لاسٹ ٹائم جب وزیر اپنے سیکرٹری خزانہ سے ہوئی تھی، تو اسی وقت وی آر سٹنگ ایٹ دی پلیس، اسی وقت IMF کے جو لوگ تھے وہ اندر داخل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ انڈر پریشر ہیں، انہیں انڈر پریشر کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو ملازمین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھائیں، یہ تو حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے، وہ کس طرف جاتی ہے اور کس طرف نہیں جاتی۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ حکومت کے پاس، ہماری گورنمنٹ جو ہے اس وقت، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں، کوئی بھی حکومت ہو۔ حکومت تو ظاہر ہے ہم حکومت کی مشینری میں سے اس کے پردے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ چلیے حکومت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو 10% کا کہا تھا، پرائم منسٹر نے 5% اس میں اور اضافہ کر دیا۔ تو ان حالات میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور عقیقہ کی قیادت چاہے وہ اسلام آباد سے ہے یا پنجاب سے یا KP سے، اور خصوصاً رحمان علی باجوہ صاحب جو ہر وقت اینکشس رہتے ہیں اس حوالے سے۔ ہم نے اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی کیا، آپ نے پوچھا بھی، بلکہ رات کو وہاں پہ ہم زمین پہ لیٹے بھی رہے، وہاں پہ مکھیوں نے بھی ہم پہ حملہ کیا، وہاں پہ مچھروں نے بھی یلغار کی، وہاں پہ چیونٹیوں نے بھی ہمیں کاٹا۔ لیکن ظاہر ہے اگر پورے پاکستان کے حوالے سے ملازمین کی جو صورتحال ہم حکومت کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کرنی تھی، اور برداشت ہم نے کی الحمدللہ۔ تو اس کے بعد اگر حکومت کے کان میں تھوڑی سی پریشر ہونے کے باوجود، آج کے اخبار میں کسی میں دیکھ رہا تھا کہ IMF تو ناراض ہو گیا اس سے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ تو ظاہر ہے IMF کو کسی نہ کسی حوالے سے ایک جگہ پہ رکھنا پڑے گا، ادروائز تو یہ ہے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے، ہم اس کے شہری ہیں، یا ہم آزاد شہری ہیں۔ تو IMF کو میرے خیال میں ایک لحاظ سے کسی ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اس حوالے سے حکومت کے ساتھ مکمل۔ نہیں، آپ کا جذبہ عاشق خان صاحب بڑا قابل قدر ہے کہ آپ حکومت کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اور آپ کا کہنا بھی درست ہے کہ اس حساب سے حکومت نے بڑھائی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، یہ میں سچی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، باجوہ صاحب آپ کو بھی، اظہر عوان صاحب آپ کو بھی، باقی ساتھیوں کو بھی، کہ جن لوگوں نے بجٹ تیار کیا وہاں پک اینڈ چوز کا معاملہ ہوا۔ 373 ملازمین ہیں، چیئرمین FBR کے آفس سے لے کے ممبران، سیکٹری، ان کے دفتر میں جو نیب قاصدین، ڈرائیور، مالی، دھوبی تک ان کے جو ہیں، ان کو انہوں نے 5 تنخواہوں سے لے کے 20 تنخواہوں تک دینے کا اعلان کیا ہے کہ جی یہ بندہ جو بجٹ سے متعلق جو مواد تھا یہ پرنٹنگ پریس میں لے کے گیا تھا، وہاں سے کتابیں یہ اٹھا کے لے کے آیا تھا، یہ پارلیمنٹ میں چھوڑ کے آیا تھا۔ 373 بندے کو اتنی بڑی تنخواہیں دینا جو 50 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو حکومت کو اس طرف نہیں سوچنا چاہیے؟ پھر یا تو سارے ملازمین کو دو۔ حالانکہ اگر آپ خود جا کے دیکھ لیں، میرا آپ سے دعویٰ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ سرکاری ملازم ہیں، ان کا کام تھا بجٹ کا جو مواد ہے چھپائی کے لے کے دے کے آنا، جب وہ چھپ گیا اس کو اٹھا کے لے کے آنا۔ اتنی بڑی تنخواہیں ان کو دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ڈسکرمنیشن جو ہے ہماری بنیادی جو یہ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، یا ہماری عقیقہ بننے کی بنیادی وجہ جو ہے
اس میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے، جس طرح ہمارے ملک صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ بعض محکمے ایسے، مثلاً آپ کا سپریم کورٹ ہے، مثلاً آپ کی دیگر ایجنسیز ہیں، مثلاً ہماری نیب ہے، یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں، ان کو ہم سے ڈبل ٹرپل تنخواہیں پہلے ہی دی جا رہی ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ انہیں تھوڑا سا انسینٹیو دینا چاہیے، چونکہ وہ اسپیشلی دن رات جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، بٹ جس طریقے سے جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے اپنوں میں اگر تقسیم کر دی جائیں تو ظاہر ہے پھر عام آدمی اٹھے گا، وہ انقلاب کی بات کرے گا، اور اس دفعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں 3 MNAs کی سیٹیں ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہم اپنا ایک کردار ادا کریں، اور وہ ہمارے نمائندے ہوں، اور وہاں جا کر ہماری بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہم چیزیں آپ اپنا بندہ کھڑے کریں گے یا انہی کو کہیں گے کہ آپ ہمارے نمائندے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نمائندے ہیں سب کے۔ نہیں، وہ ہمارے نمائندے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے ملازمین کا یہ شہر ہے، آپ کو بھی اس کا کیونکہ یہ ابھی جو پچھلی جنگ لڑی ہے، وہ ہم نے تو رحمان باجوہ صاحب کو دیکھا، آپ لوگوں کو دیکھا، اظہر عوان صاحب کو دیکھا، ہم نے تو کسی MNA کو شیلنگ کے آگے نہیں جاتے دیکھا، کسی MNA کو ڈنڈے کھاتے نہیں دیکھا، کسی MNA کو ہم نے وہاں پہ مچھروں کے ساتھ، مکھیوں کے ساتھ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، آپ لوگ ہی تھے سارے۔ بالکل، تو اس حوالے سے جی یہ اصولاً دیکھیں جی، ووٹ تو ظاہر ہے لوگوں نے دیے، منتخب ہو گئے۔ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ چونکہ ہم گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا حصہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ادروائز دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دی لیبر، دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف امپلائیز، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پاور ہمارے پاس ہے اس وقت، انشاءاللہ اس کو ہم نے شو کرنا ہے اس دفعہ۔ بے شک ہم اپنے سے یہ اس پہ ڈسکشن ہم کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہم وہ ہمیں اعتماد دلاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر محنت کشوں کی بات کریں گے، چونکہ یہاں پہ سرمایہ دار لوگ ہیں، اور اس کے بعد ملازمین ہیں، بزنس مین ہیں، ملازمین ہیں۔ تو ملازمین کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور اس کو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اس طرح کی ڈسکرمنیشنز جو چل رہی ہیں، اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی بہتر قوانین بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ساری چیزیں ملک صاحب، ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس میں محکمے میں کام کر رہا ہوں، بجلی کا محکمہ ہے، اور یہاں پر گزشتہ 5-6 سال سے ہمارے سٹاف کی انتہائی شارٹیج آف سٹاف ہے۔ اب ایک آدمی ہمارا 24 گھنٹے کام کرتا ہے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی پاکستان کے کسی قانون میں نہیں ہے، کسی ملک کے کسی قانون میں نہیں ہے، لیکن ہمارا لائن مین آج بھی 24 آورز کام کرتا ہے۔ اس کے بعد مہینے بعد، 2 مہینے بعد اسے چھٹی ملتی ہے، گھر جاتا ہے، گاؤں جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی 3-3 4-4 آدمی کی جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو میری حکومت سے بھی اور اپنی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایک تو کم از کم اس حوالے سے، یہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک لحاظ سے سٹاپ کر دیا گیا کہ آپ بھرتیاں نہیں کر سکتے، اخبارات میں ایڈ وغیرہ بھی آئے، اس کے باوجود روک دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہماری شارٹیج آف سٹاف کو کم کیا جائے۔ ہمارے لوگ مرتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، 16,000 سے زائد لوگ جو ہے نا جو وابڈا تھا، شہید ہو چکے ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے۔ وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، اس ملک کو چلاتے ہیں، آپ کے کارخانے چلاتے ہیں، آپ کے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے، کوئی کسی کو ایوارڈ دیا جائے، یہ سارے تمغات جو ہے میرے خیال میں یہ دوسرے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایوارڈ دوسرے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہمارے جو لوگ کام کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ملک و ملت کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ یہ انہیں دیا جائے۔ تو یہ میری درخواست ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ